جائے. میں ایک جگہ گیا, میں نے پوچھا تمہیں پتہ ہے عید الاضحیٰ کیوں ہوتی ہے؟ تو 100% لوگوں کو نہیں, بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ عید الاضحیٰ کیوں ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک بہت ہائر انسٹیٹیوشن کے اندر, مطلب میں انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لینا چاہتا, ماسٹرز کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. سائنس بیسیکلی دی کنٹینیوشن آف دی مسلم رینیسانس. ٹھیک ہے, یہ مسلمانوں کی انہیں سے لیا ہوا روشنی انہیں سے لی گئی, اسی کی آگے بڑی ہوئی شکل ہے اور کچھ نہیں ہے. انہی نے آ کے سارا کچھ فلسفہ بھی اور یہاں تک کہ فیشن بھی, یعنی یہ جو چھری کانٹا ہے یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. اچھا, وہ فیشن ڈیزائنر تھا اس میں دریاب نہیں چھری کانٹا, ورنہ ان کے یہاں چھری کانٹا یورپ سے. وہ کہتا ہے کہ اگر یونان کا علم مسلمان ٹرانسلیٹ نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسلمان جو ہے کہ یونان تھا کیا. اللہ کہتا ہے اسمپشن ٹھیک کر لو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈھونڈتے نہ رہو دنیا کے اندر کس نے بنائی ہے. وہ خدا کے بندو, کتے جتنی تمہاری سونگنے کی حص نہیں, مکھی جتنی تمہاری دیکھنے کی حص نہیں, باتیں کرتے تو اللہ کو ڈھونڈنے چلے. تو اسمپشن ٹھیک کر لو. ہر چیز انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے. آج 15 دن کے اندر دنیا کے اندر چھپنے والی کوئی بھی کتاب ہے وہ ایران میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے, پرشین میں. پرشین, فلسفے کی ہے, فزکس کی ہے, کیمسٹری کی ہے, کسی چیز کی بھی ہے. کہ ان کے ہاں یہ پابندی تھی کہ ہیروئن حجاب پہنے گی. اچھا جی. گزشتہ 32 سال سے کینز کے میلے میں ہر سال ایرانی فلم جو ہے وہ انعام جیتتی ہے, ٹاپ انعام جیتتی ود حجاب. ود حجاب. آپ سر اندازہ کریں کتنی منافق قوم ہے ہم, کہ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے وزیر اعظم تک ساری میٹنگ اردو میں ہوتی ہے. جی, اور منٹ انگلش میں شکر. سر یہ کس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک. ساری عدالت کی بحثیں اردو میں ہوتی ہیں. ہاں جی, اور فیصلہ کس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے یار. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کی زبان میں نا آپ جذبات کا اور ایکچوئل اظہار کر ہی نہیں سکتے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ بڑے آرام سے کہہ لیتے ہیں آئی لو یو, جی جی, لیکن کسی لڑکی کو کہنا پڑتا ہے میں تیرے عشق کرنا, ماتھے پہ پسینہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے نا میں کالے کے. جی سر. وہ کہتا ہے آئی ٹریول تھرو آؤٹ 1835 کے ٹریول تھرو آؤٹ انڈیا. 2 چیزیں مجھے نظر نہیں آئی. ایک میں فقیر نظر نہیں آیا, بیگنگ. اچھا. اور ایک مجھے چور نظر نہیں آیا پورے انڈیا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. آج جس شخصیت کے پاس ہم آئے ہیں ان کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا. جناب اولیاء مقبول جان, جن کی زندگی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے شروع ہوئی, پھر بیوروکریسی کی معراج, اور پھر ختم نبوت کی خاطر جیل کی صحبتیں, میرے خیال میں ان کی زندگی کی معراج. سر بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر آپ کی عنایت, آپ کی محبت, آپ نے اتنا کچھ کہہ دیا. مندان فارسی کا محاورہ بڑا اچھا, مجھے پتا ہے میں کیا ہوں. نہیں سر, آپ ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ برقرار رکھے جی, اس قوم کے اوپر آپ ایک ایسٹ ہیں. تو سر آج ہم آپ سے کچھ سیکھنے آئے ہیں. سب سے پہلے سر کہ میں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں جب گیا, جب میں نے یہ اپنا شروع کیا لیکچرز کا, تو یونیورسٹیز نے انوائٹ کرنا شروع کیا. تو ینگ جنریشن کی طرف سے ایک سوال ہر وقت ہر لیکچر میں مجھے پٹ ہوا کہ آپ یہ سب کچھ تو بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, لیکن موجودہ حالات میں ہمیں بتائیں کہ ہم شروع کہاں سے کریں. کیونکہ سر ہماری جو ہے ممبر یا لاؤڈ سپیکر والا فورم وہ بھی اپنی افادیت کھو چکا ہے. ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نے کبھی آج وہ آواز ہی ختم ہو گئی. پہلے ہم جب جوان تھے کبھی آواز آتی تھی نفاذ اسلام کی. تو یہ سر بتائیے نوجوان نسل کے لیے کہ یہ پروسیس شروع کہاں سے کیا جائے, اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک تو ہے کہ نیوکلیس میں پاکستان سے ہوں تو پاکستان سے شروع کیا جائے, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کو دیکھ کے باقی ملک جو ہیں وہ بھی ہو جائیں. بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ 9/11 کے بعد ایک بڑا عجیب و غریب المیہ ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری اساس کو ریورٹ کر دیا گیا ہے.
مثلا پاکستان کے اندر وہ تمام ویلیوز جو ہماری کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت موجود تھیں، اس کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر انہوں نے بالکل، آج اگر آپ کسی جگہ جائیں، میں ایک جگہ گیا، میں نے پوچھا تمہیں پتہ ہے عید الاضحیٰ کیوں ہوتی ہے؟ تو 100% لوگوں کو نہیں، بچوں کو نہیں پتہ تھا کہ عید الاضحیٰ کیوں ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک بہت ہائر جی انسٹیٹیوشن کے ہاں اندر، مطلب میں انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لینا چاہتا، ماسٹرز کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اس کی ایک وجہ ہے کہ شروع دن سے ہی جو ایک پیچھے سے ایک ایجوکیشن کا سارا سسٹم چلا رہا تھا، وہ سارا ہم نے تباہ کر دیا. ایجوکیشن تو بعد کی بات ہے، ہماری ساری کی ساری سیاسی نظام جو ہے وہ بھی تابع ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آج اس طرح کے بندے کو برسر اقتدار لے کے آؤ، تو ہم بے شک ننگا ہو کے تمام طرح کی دھاندلی کر کے کسی بندے کو لیں، ہمیں بالکل اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہی الیکٹڈ ہے، یہی تمہارا لیڈر ہے، یہی اس کو لے کے آ جائیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، جتنا کمپرومائز اس نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا. تو میں سچی بات بتاؤں، میں نے آج سے 5-6 سال پہلے جب یہاں بیان دینا شروع کیا مسجد میں، تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اکثریت ہماری جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے نا کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، وہ ختم ہو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ الہ والا جو تصور ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. تو 2 طریقے ہیں جہاں سے ہم شروع کیا جا سکتا ہے، ایک تو آپ کا ایجوکیشن سسٹم اور ایک آپ کا معاشی نظام. ٹھیک ہے سر. سارا کچھ اس کے تابع ہے، ساری دنیا جو ہے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا جب بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ اللہ نے نہ زنا کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، نہ چوری کے خلاف کیا ہے، نہ بے ایمانی کے خلاف کیا ہے. یہ سود کون سی ایسی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے کہا ہر کو میرا تلوار نکال دی، تلوار بالکل اللہ ٹھیک اس کے ہے. رسول دونوں نے اکٹھے تلوار نکال لی. تو وقت کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، جب پڑھنا شروع کیا، تو مجھے حیران نہیں ہوئی کہ کیونکہ ظاہر بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے کافت الناس، پوری انسانیت کے لیے ہے. تو انسانیت تک کے لیے مسائل کے بارے میں، انسانیت تک کے لیے دشمن کا پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کون سا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس دشمن کی نشاندہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کر لی تھی. آپ اندازہ کریں کہ رینیساں جب ہوئی ہے، جب ہم اجڑے ہیں، جب ایزابیلا فرڈیننڈ نے ہمارا تلیا جس کو ٹلیڈو کہتے ہیں یہ لوگ، اور ہمارا بغداد اجڑا ہے، تو اس کی میں کبھی کبھی گورے باز بڑے آنیسٹ ہیں. وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر یہ ٹریڈیشنز نہ ہوتی تو تحریک آیائے علوم نہیں چلتی تھی، رینیسانس کہتے ہیں. نہیں چل سکتی. اس نے کہا رینیسانس از بیسیکلی دی کنٹینیوشن آف دی مسلم رینیسانس. ٹھیک ہے. یہ مسلمانوں کی انہی سے لیا ہوا روشنی، انہی سے لی گئی، اسی کی آگے بڑھی ہوئی شکل ہے اور کچھ نہیں ہے. انہی نے آ کے سارا کچھ فلسفہ بھی اور یہاں تک کہ فیشن بھی، یعنی یہ جو چھری کانٹا ہے یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. وہ فیشن ڈیزائنر تھا اس میں دریاب نے چھری کانٹا، ورنہ ان کے یہاں چھری کانٹا، ہم تو چونکہ گورے نے اڈاپٹ کر لیا تھا، ہم اس کو گورے کا سمجھتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. تو یہ زریاب ایک تھا اس کا، تو اس نے چھری کانٹا کے آداب سے مسلمانوں کی ایجاد، میں چھوٹی سی ایجاد آپ کو بتا رہا ہوں، باقی دور کی بات رہ گئی. تو اس نے کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا فزکس کے پرنسپل، باقی چیزیں. ایک کتاب ہے اس کی امپیکٹ آف سائنس آن سوسائٹی، برٹرینڈ رسل کی. جی. تو اس نے کہا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 2 وقت ہیں جب انسان نے ترقی کی ہے، صرف 2 ٹائم ہیں. ایک مسلمانوں کی، جس کو آپ سارسنس کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں یا عربس کہہ دیں، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نہ فلسفہ تھا، نہ طب تھی، نہ اسٹرالوجی تھی، نہ اسٹرانومی تھی، نہ کوئی فزکس تھی، نہ کیمسٹری کیمیا. شعر لکھتے تھے اور سناتے تھے، ویسے میں خوش تھے، باقیوں کا اجمی کہتے تھے. تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک کریز پیدا ہوا کہ ہم نے ترجمہ کرنا ہے، اور دنیا کی تمام علوم جو ہیں وہ اپنی کتاب اس میں یعنی سیکھنے کی عرض پیدا ہوئی نا. پہلی 3 کتابیں علم الہندسہ کی کتابیں انڈیا سے منگوائی گئی تھی، بغداد کے اس کے اندر. اچھا. اور اس کے اندر آپ سوچیں کہ نقطہ جو ہے نا، زیرو ایجاد ہوا تھا، ورنہ ایکس 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 ہوتا تھا، اور زیرو کے ایجاد نے پورے کے پورے میتھمیٹکس کی شکل بدل دی. بالکل ٹھیک ہے. یورپ سے وہ کہتا ہے کہ اگر یونان کا علم مسلمان ٹرانسلیٹ نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ مسلمان جو ہے کہ یونان تھا کیا. اچھا. اسکندریہ کی جو لائبریری جس کو ہم کہتے ہیں جی حضرت عمر کے زمانے میں آگ لگائی، وہ بیسیکلی
کانسٹنٹین کے زمانے میں جی آگ لگائی گئی تھی، وہ ان کو خالد بن ولید کو، خالد بن تو کبھی گئے نہیں، تو وہ پراپیگنڈا ہمارے لوگ. تو وہ اس کتاب کے اندر اتنا زیادہ علم موجود تھا، وہ سارا چونکہ دشمنی تھی، حالانکہ وہ گریک کنٹریبیوشن، گریک تو اتنے سے تھے 6 تو فلاسفر تھے ٹوٹل. بالکل ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ مسلمان ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہ پہنچ گئے وہاں پر، کیونکہ مخطوطات پڑے ہوئے ہیں سقراط کے مقبرے میں. اگر آپ یونان گئے ہوں تو سقراط کا مقبرہ آج بھی بہت بری حالت میں ہے آج. تو انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے ہم سونا تول کے لیں گے. ان کا لے لو، مخطوطات ہمیں دے دو. اچھا. اتنا 35,000 دینار ایک مترجم کی تنخواہ تھی ہارون رشید کے زمانے میں. پوری دنیا کا علم جب انہوں نے اپنے اس میں ٹرانسلیٹ کر لیا مکمل طور پہ، تو پھر کنیری کی طرح چوس لیا. تو پھر وہ کہتا ہے کہ پھر مسلمانوں نے اپنے علم کی بنیاد رکھی، اور وہ کہتا ہے کہ ساری کی ساری جتنی بھی گریک فلسفی تھی وہ بیسیکلی 2 چیزوں پہ بیس کرتی تھی، منطق استخراجیہ اور منطق استقرائیہ، ڈیڈکٹیو لاجک اور انڈکٹیو. اس میں ایک سوال مثال دیتا ہے کہ ارسطو نے کہا کہ تم ثابت کرو کہ عورت کے 28 دانت ہوتے ہیں، اور اس طرح نہیں ثابت کرنا کہ 22 اور 6 28 ہوتے ہیں اور 11 اور اتنے 28 ہوتے ہیں، دلیل سے ثابت کرو. تو اس نے کہا ہستی ایسے ہے، چو ہلکے سے کرتی ہے یہ، تو ثابت کر دیا کہ 28 دانت ہیں. 2 بیویاں تھیں، منہ میں انگلی ڈال کے نہیں گنا کہ اس کے 28 ہیں یا 32 ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک گننا چھوٹے لوگوں کا کام ہے، فلاسفر گنتا نہیں. دلیل سے ثابت کر دیا اس نے. جی. تو مسلمانوں نے مشاہدے کا علم شروع کیا کہ نہیں، علم جو ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ سارے کے سارا جتنا بھی امپیریکل نالج ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. اور اس کے اوپر بڑی مزدار ایک بزرگ ہمارے امام راضی ہیں، انہوں نے مشاہدے کے اوپر گفتگو کی. تو انہوں نے کہا دراصل اسلام نے جو آج کی جدید ترین جو میتھڈالوجی ہے نا ریسرچ کی، اس کو بتا دیا تھا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اب 3 سٹیجز ہیں ریسرچ کی. نمبر 1 preparing the hypothesis. جی ہاں. hypothesis کہتے ہیں assumption based on the reasoning. جی ہاں. دلیل. وہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے assumption ٹھیک کر لو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈھونڈتے نہ رہو دنیا کے اندر کس نے بنائی ہے. وہ خدا کے بندو، کتے جتنی تمہاری سونگنے کی حص نہیں، مکھی جتنی تمہاری دیکھنے کی حص نہیں، باتیں کرتے ہو تو اللہ کو ڈھونڈنے چلے. تو assumption ٹھیک کر لو اور پھر کیا کرو، تفکرون فی دنیا کائنات کو تخلیق. یہ ہوتا ہے ڈیٹا کلیکشن. جی بالکل ٹھیک. جب واپس آؤ تو پھر ہوتا ہے کنکلوژن ڈرا کرو کہ ربنا ما خلقت. اب یہ تینوں سٹیجز مسلمانوں کو پتہ تھے. اب اسی کی بنیاد پہ ان کی ساری سائنسز بلٹ ہوئی ہیں، ان کی ساری کی ساری چیزیں بلٹ ہوئی ہیں. سوچ نہیں سکتے، میں تو لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، کہ ایک بات جو جہاں سے شروع کیا جا سکتا ہے کہ جو یورپ نے سیکھ لی ہے. دوسرا وہ میں بھی بتا دوں کہ دوسرا کہتا ہے انگریز کے زمانے میں. انگریز کے پاس بھی نا شیکسپیئر اور 6 رومانٹک پوئٹ، وہ میری گو اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم، ریدم وتھ پوئٹری. کہتا تھا کتاب چھپتی تھی رات کو فرانس میں، بجرے بیٹھے ہوتے کھڑے ہوتے تھے، روز بار اینگلس آن کراس کی کتاب آئی، حصوں میں تقسیم کر دی، اگلے دن مارکیٹ میں انگریزی میں ترجمہ کر کے آ گئے. آج بو علی سینا عربی میں ملے انگریزی میں ملتا ہے. آپ گوئٹے جرمنی میں ملے انگریزی میں ملتا ہے. موسا فرانس میں ملے انگریزی میں ملتا ہے. تو وہ کہتا یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ بنائی طور پہ یہ جو گر ہے نا، پھر گورے نے نہیں، پہلے مسلمانوں نے نہیں آنے دیا کسی کو، وہی لیڈر تھے. اب گورے کی انگریزی کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے. سیکھ لیا ہے انہوں نے کہ یو کین لرن ان سم باڈی ایلس لینگویج بٹ یو کین ناٹ بی کریٹو ان سم باڈی ایلس لینگویج. بالکل ٹھیک ہے. 24 لاکھ کے ملک ہیں، 25 لاکھ کے ملک ہیں، پی ایچ ڈی تک اپنی زبان میں کرواتے ہیں. کریٹو. میں ایران ایوولوشن، آج لوگ کہتے ہیں نا ایران نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ڈیسیژن میکنگ. پہلے دن جب ان کا اجلاس ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نظام تعلیم کو کیسے بدلنا ہے. فرسٹ میٹنگ میرا جو باس ہے وہ ڈاکٹر رجبی، ہی ہیز بین منسٹر آف ایجوکیشن ان 1979. جب انقلاب آیا، جب انقلاب وہ ان کو سویک نے پکڑا ہوا تھا، نکالے تھے، بڑے پڑھ لائق آدمی، ڈاکٹر تھے، پی ایچ ڈی تھے. ٹھیک ہے سر. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، اف ویل گو فار دا فرینچ بکس، برٹش بکس، تو ہم نہیں ترقی کر سکتے. 45% تھی ان کی لوگوں کی زبان جو تھے وہ فارسی تھی ٹوٹل. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ وہ اردو کہاں سے لائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہی زبان ہے جو پوری دنیا، پورے ایران کے کونے کونے میں بولی جاتی ہے. لیٹس ٹرانسلیٹ اٹ ایوری تھنگ.
ہر چیز انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے. آج 15 دن کے اندر دنیا کے اندر چھپنے والی کوئی بھی کتاب ہے وہ ایران میں ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے. پرشین میں. پرشین اچھا. فلسفے کی ہے، فزکس کی ہے، کیمسٹری کی ہے، کسی چیز کی بھی ہے. تو یہ جو ان کے جو پی ایچ ڈیز اتنے پارلیمنٹ وہ سارے فارسی میں ہیں؟ بالکل انگریزی فارسی. اچھا. لیکن سر میں سوری ٹو کٹ یو، ہمارے یہاں ایک اور المیہ ہے نا کہ ہم کو زبان کے مثلا میرا تھاٹ پروسیسنگ پروسیس جو ہے وہ پنجابی میں ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے قومی زبان اردو ہے، بیوروکریسی میں ساری عمر میں نے انگریزی میں کام کیا ہے، تو کون سی زبان؟ یہ المیہ ان کے ہاں بھی تھا. یہ المیہ ان کے میں نے بتایا نا 45% لوگ تھے جن کی مادری زبان جو تھی وہ فارسی تھی. ٹھیک ہے. باقی کرد تھے، باقی تاجک تھے، باقی ازبک تھے، باقی بلوچ تھے، باقی عرب تھے. لیکن ایک ہوتی ہے آپ کے لینگوا فرینکا. جی سر. مارکیٹ لینگویج. جی ہاں. وہ آپ کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کی زبان. آج آپ کسی پنجابی کو کھڑے کر کے تقریر کرنے کے لیے کھڑا کرو تو اردو میں بولنا شروع ہو جائے گا. جی ہاں. 5 منٹ نہیں بول سکتا. 5 منٹ بھی نہیں بول سکتا، اپنی زبان نہیں پڑھ سکتا. لیکن پشتو نہیں سر، پشتو اسی میں سر پشتو بھی پڑھ نہیں سکتے. میں پڑھاتا رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا وہاں. سر تو حامد جو کیا نام تھا ترقی آ گیا. جی جی. تو ترقی نے پشتو زبان میں کتاب میں چھایا کی. تو میں ریسرچ ڈیزائن میں میتھڈالوجی پڑھاتا تھا. ریسرچ ڈیزائن کی کتاب میں جب ہاتھ میں آ گئی تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو دی. اکثریت انہوں نے پشتون تھی. انہوں نے کہا سر اس کو کون پڑھے گا. اچھا. ایون بلوچ اپنی زبان نہیں پڑھ سکتا. جس طرح ہمیں پنجابی پڑھنی نہیں آتی. نہیں ہاں، سندھی کو صرف آتی ہے، صرف سندھی کو سندھی آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود بھی آپ وہ بھی رکھ لیں. میں نے کب کہا کہ دیکھیں نا، یہ 12 کروڑ، سر ایران 6 یا 7 کروڑ جی ہاں. یا 12 کروڑ. تو جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو ٹرانسلیٹ کرنا پڑے گا علم کے ساتھ. وہاں آج ہر سال ایک بندہ نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہو کے جاتا ہے. پابندیوں میں ترقی کرنے کا جو کام ایرانیوں نے دیا ہے، آپ سوچیں کہ ان کے ہاں یہ پابندی تھی کہ ہیروئن حجاب پہنے گی. اچھا جی. گزشتہ 32 سال سے کینز کے میلے میں ہر سال ایرانی فلم جو ہے وہ انعام جیتتی ہے، ٹاپ انعام جیتتی ہے ود حجاب. ود حجاب. اچھا. ان کا کریٹیوٹی اور چیز ہے. کریٹیوٹی میں سر 17 سال ڈرامہ لکھا ہے. جی سر. جی سر. 17 سال اس ڈرامے کے اندر سوائے ہم ایکسپلائٹیشن کے آف دا وومنس باڈی کچھ نہیں کرتے. یہ کیمرہ مین دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی چیزیں ہوتے ہیں. بالکل. وہ خاتون نے یوں کر کے بیٹھی ہوئی ہے، میڈم ذرا سا یوں کر کے دوپٹہ لے نا یوں کر کے، تو وہ یوں اینگل لے کے آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اینگل صرف لے کے ایکسپلائٹ کر کے ہمارے اس کو بیسیکلی. تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اب تو ڈرامہ یہ ہو گیا کہ 4 کتے ہونے چاہیے، 5 پجاروں ہونے چاہیے، 6 عورتیں ہونے چاہیے. انہوں نے اس بات کو صاحب ایک میں صرف ان کی مثال ہے. ویسے انگلینڈ سر کچھ نہیں تھا. آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. کوئی اپنی ان کی اپنی بتائیں کوئی کریٹو کتاب ہے نہیں سر. بلکہ وہ جب فزکس کی، کیمسٹری کی، اکبر کے پاس پہلا وفد آیا ہے تو اس نے کہا یہ این جزیرہ چیز یہ ہے کدھر؟ تمہارے پاس ہے کچھ نہیں تھا. تھامس رو کا آپ نے آرکائیو میں پڑھا ہوا ہے جو 1600 کچھ کا جو اس کا جرنل ہے، اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ اکبر مسخرہ اڑا رہا تھا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو وہ. دوسرا سر سب سے امپورٹنٹ ترین چیز ہے کہ آپ کو اس کو بدلنا پڑے گا. ایک شخص تھا اس کا نام تھا علامہ اسد. جی 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 بالکل ٹھیک ہے. جو جیو سے مسلمان ہوئے تھے، وہ وہاں قائد اعظم کو ڈپیوٹ کیا تھا. ڈپارٹمنٹ آف اسلامک، یہ آپ کا جو ہے نا، یہ جو اپنا ابھی منسٹروں کے بلاک بن گیا سیکٹریٹ کے ساتھ. جی 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 جی. آپ ظاہر بدل لاہور کے رہنے والے تو نہیں ہیں لیکن آتے تو ہوں گے. ہمارے بچپن میں وہ ایم پی ہاسٹل ہوتا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے. دیٹ ایم پی ہاسٹل واز بیسیکلی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن. اس کا میں آپ کو دکھاؤں گا اوریجنل. وہ میرے پاس ان کا وہ 1947 کا ان کا وہ جو ہے نا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز وہ پڑا ہوا ہے. میں نے ان پہ کام بھی کر رہا ہوں. پھر انہوں نے باقاعدہ 7 تقریریں کی تھیں انگریزی کے اندر ریڈیو پاکستان سے. ٹھیک ہے. اگست 1948 کے اندر. ان کا بھی یہی تھا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا اس وقت، جو تعلیمی نظام انگریزی، یہ ایکسرسائز ان فوٹیلٹی ہے. جس طرح چائنیز میں ماؤ زے تونگ نے کہا تھا نا کہ 4 سال بچے ہمارے باہر پھرتے رہے لیکن اس نظام تعلیم میں نہیں پڑھیں گے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد انہوں نے ٹھیک کر لیا. اب چائنا ٹھیک ہو گیا نا. اس نے کہا 2 سال بند کر دو لیکن اس میں نہیں. آپ اندازہ کریں یہ گولڈن ٹری، میں آپ کو کتاب اس میں دکھاتا ہوں، کمپیلیشن ہے اس کی. وہ اس نے متل نے کی ہوئی ہے پورے اس وقت کے ایجوکیشن سسٹم کی. گورا جب یہاں پر آیا ہے تو بر صغیر پاک و ہند کا ان جنرل جو لٹریسی ریٹ تھا وہ 97% تھا.
اور یہ جس کا ہم بیٹھے ہوئے یہاں اس کا جو تھا 100% تھا. لائٹنر واز دا فرسٹ پرنسپل آف گورنمنٹ کالج لاہور. اس کی کتاب ہے انڈیجنس ایجوکیشن ان پنجاب. جی سر. اس نے ایک ایک جگہ کا بتایا ہے کہ یہاں پر 100% کے قریب لٹریسی. کیوں؟ ایسی تھا سر. وجہ ساری یہ ہے کہ ہم نے ایک دنیا میں بہترین نظام ہم نے دیا تھا اس کا اپنا انفارمل ایجوکیشن کا. جی. ہر گاؤں کے اندر ایک تعلیق مقرر ہوتا تھا، ہندو اور ایک مسلمان، اور وہ سکھاتے تھے فارسی، حساب اور قرآن پڑھاتے تھے یا وید پڑھاتے تھے یا گیتا جو پڑھنا چاہے گا تھے. اس کی بنیاد کے اوپر میری ماں مولانا روم کی مصنوعی مجھے سمجھایا کرتی تھی، اسکول میں نہیں گئی ہوئی تھی. حساب کا کسی کو بلکہ انہوں نے بعد میں پھر میرے دادا بتایا کرتے تھے کہ قاعدے اکٹھے کیے تھے انہوں نے 5 آنے میں 2 آنے میں، جو پھر انہوں نے ان کو فارمل سکولنگ کے اندر ڈالا. اور فارمل سکولنگ کے اندر وہ انگریزی بھی، لیکن اس کے بعد جو گزارا نہیں ہوتا تھا. آپ کو پتہ آج بھی ڈپٹی کمشنر آپ ظاہر بات ہے سروس کر رہے ہیں تو ورنیکولر کا باقاعدہ شعبہ ہوتا ہے. جی ہاں بالکل، پوری برانچ ہے سر. سر ہم سے زیادہ گورا بہتر تھا ایڈمنسٹریشن میں، اس لیے کہ اس نے جس دن سی آر پی سی اور پی پی سی اور اس کے بعد اپنا اپنا کیا نام ہے اپنا تعزیرات پاکستان جو کہتے ہیں تعزیرات ہند تھا، وہ نافذ کیا تھا. اس نافذ کرنے سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کو بلایا تھا اس کا ترجمہ کرو. ضابطہ فوجداری کا ترجمہ ہوا تھا، ضابطہ دیوانی کا ترجمہ ہوا تھا، اور اس کے بعد تعزیرات ہند کا ترجمہ ہوا تھا. اور میری نوکری کے آغاز تک ہر جگہ عرضی نویس کا انسٹیٹیوشن موجود ہوتا تھا درخواست دینے کے لیے. پتہ ہوتا تھا کہ وہ کیا درخواست لکھ رہا ہے، کیسی درخواست کس نے لکھی ہے. یہ آپ سر اندازہ کریں کتنی منافق قوم ہے ہم کہ اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے وزیر اعظم تک ساری میٹنگ اردو میں ہوتی ہے. جی ہاں، اور منٹس انگلش میں شروع کرتے. سر یہ کس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک. ساری عدالت کی بحثیں اردو میں ہوتی ہیں. ہاں جی، اور فیصلہ کس دنیا کے ملک میں ہوتا ہے یار؟ تو پہلے تو آپ کو سب سے بڑا سٹیپ، دوسرا آپ کو سٹیپ لینا پڑے گا آپ کو اکانومی کا. سر ہماری اکانومی جو ہے وہ بند گئی ہوئی ہے قرضے کے چکر میں. 1947 اسی دنیا کے اندر امریز تھا جہاں پر 5 کروڑ پاؤنڈ لیویز جاتی تھی یہاں سے گورے کو. ٹھیک، پورے انڈیا سے؟ جی پورے انڈیا سے 5 کروڑ پاؤنڈ. 9% سے زیادہ ٹیکس نہیں تھے جہاں پر. انکم ٹیکس نہیں تھا. ٹھیک ہے. کسٹم ڈیوٹی نہیں تھی. یہ جو کیا نام ہے اس کا جو آج کل لگا ہوتا جی ایس ٹی کچھ نہیں تھا. مالیہ اور آبیانہ. پوری دنیا میں سال شروع ہوتا تھا 1 جنوری کو. ہمارے ہاں شروع ہوتا تھا 1 جولائی کو، کیونکہ پیسے آ جائیں واڈیاں. ہاں جی ہاں جی، وہ فصل کاٹی جائے اس کا. بالکل ٹھیک ہے. سر 1 روپے کا قرضہ نہیں تھا برے صغیر کے اوپر. ہاں جی بالکل. ہمارا رشتہ دار تھا انگریز کے جو ہم جا کے قرضہ لے کے ہم پہ خرچ کرتا. دنیا کا بگیسٹ اریگیشن سسٹم یہاں بنا. دنیا کا بگیسٹ قسم کا جسے کہتے ہیں اپنا ریلوے کا سسٹم، بگیسٹ سیکنڈ بگیسٹ لگا لیں. سیکنڈ ایکسٹینسو نیٹ ورک تھا جی. ایکسٹینسو نیٹ، وہ کلکتہ سے پتہ نہیں کہاں. آپ خود سوچیں ماری انڈس تک کہاں لے کے گیا ہوا تھا اور کہاں گیا. یہ چھوٹے چھوٹے وہی مینٹین نہیں کر پائے. اچھا مال روڈ کی 6 بلڈنگ جو بنی ہوئی ہیں، یہ آج آپ بنانے شروع ہو جائیں تو آپ کو کم 50 سال لگیں. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جی پی او کی بلڈنگ، یہ میوزیم کی بلڈنگ، یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ، یہ ساری جتنی بھی پنجاب یونیورسٹی کی بلڈنگ نہیں. اس نے یہاں سے پیسہ لے کے یہیں خرچ کیا اور اس میں سے اپنا پیسہ بھی نکالا اور یہ سب کچھ کیا. اصل میں ہوا یہ کہ کلونیل پیریڈ کے اندر گورا واز دا بیسٹ رولر. میں کمپیریزن کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بہترین. مطلب فرینچ جو تھے، آپ چلے جائیں افریقہ کے اندر تو کچھ ترقی نہیں ہوئی. ریگ اڑتی ہے، سب کچھ دولت لے گئے، سب کچھ لے گئے. ڈچ جو تھے انڈونیشیا ملیشیا میں تھے، تباہ برباد کر دیا انہوں نے پورا. یہ ڈیولپمنٹ مائنڈیڈ تھے جی. سر 1920 میں بی بی سی آیا تو 1926 میں کلکتہ ریڈیو آیا. 1856 میں ریلوے لائن بچی ہے. 1892 میں آخری چمن کی ریلوے لائن بچ چکی ہوئی تھی. 1892 میں. جی ہاں. اچھا لوکل باڈیز کا سارا سسٹم. جی ہاں. آپ خود سوچیں کہ یہ پورے کا پورا سسٹم اس نے ایجوکیشن جو تھا یہ مسلمانوں پہ چھوڑ دیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی جو ادارہ ہے وہ چلائے گا. خود اس نے، آپ خود سوچیں میں میٹرک کیا ہے میں نے 1969 میں. اچھا سر. 68 تک گجرات میں کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا میٹرک کا. اچھا. پرائمری اسکول تھے، ایم سی پرائمری اسکول، باقی پرائیویٹ اسکول ہوتے تھے. شیخ شفت اللہ صاحب کے 2 اسکول تھے، پبلک اسکول تھے، اور ذمہ اسکول ہوتا تھا. اچھا. جامعہ ہائی اور یہ اسکول کمیونٹی چلاتی تھی ان کو. کمیونٹی چلاتی.
کمیونٹی چلاتی. ٹھیک ٹھیک. سر ہم پہ جو ظلم کیا نا ذوالفقار علی بھٹو نے, جو ایجوکیشن سسٹم کو نیشنلائز کیا, اسلامیہ کالج پشاور سے لے کے اور اردو لاء کالج کراچی تک, یہ وہ لوگ تھے کہ سرکار کے اسکول میں فیس 1.25 روپیہ تھی, ان کے اسکول میں فیس 1 روپیہ ہوتی تھی. ہمارے شیخ شفت اللہ صاحب ہوتے تھے, وہ ٹانگے میں آتے تھے, ٹانگا تو خود چلاتے تھے جیسے لوگ مرسڈیز چلاتے ہیں, وہ ٹانگا چلاتے تھے. تو اسی ٹانگے کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. جس گھر میں انہوں نے گھر میں تھے رہتے اسی گھر میں تھے. باقی ذمدار سر سید کالج انہوں نے بنایا تھا. یہ دونوں سر فضل علی کا جو ذمدار ڈگری کالج ہے, یہ اسی طرح یہ جو جناح اسلامیہ اور فلانا سارے اسکول جتنے بھی. تو ہمارا سب سے پہلے سر یہ سسٹم جو ہے نا, جب تک آپ نہیں ٹھیک نہیں کرتے آپ کی لینگویج, اور اب تو گوگل نے وہ آسانی کر دی ہے سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کی زبان میں نا آپ جذبات کا اور ایکچوئل اظہار کر ہی نہیں سکتے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ بڑے آرام سے کہہ لیتے ہیں آئی لو یو, جی جی, لیکن کسی لڑکی کو کہنا پڑتا ہے میں تیرے عشق کرنا, ہاں ماتھے پہ پسینہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ جب ایک ایسی لینگویج جو کہ ایلین, جس کا دیکھیں نا گورا جو ہے نا جب انگریزی میں پڑھتا ہے نا تو نائی کے ساتھ بھی انگریزی میں بولتا ہے, وہ جناب اس کے ساتھ اپنا کیا نام ہے ڈرائیور کے ساتھ بھی انگریزی میں بولتا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایڈیومیٹک انگلش بول رہا تھا. ہم اس کو 1.5 گھنٹے کے اندر ہم ان کو سناتے ہیں, انگریزی پڑھاتے ہیں, پھر بعد میں گالیاں پنجابی میں دے رہا ہوتا ہے. ہمارے مس سلیری ہوتی تھیں یہاں پر انگریزی پڑھاتی تھیں, وہ کہتی جب مجھے کبھی کوئی ترسیل کا موقع آتا تھا نا شیکسپیئر پڑھاتے ہوئے یا ورڈزورتھ, تو میں پنجابی میں سمجھاتی تھی ان کو کہ یہ میننگ, یہ شیکسپیئر کے میننگ یہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ پھارا جو ہے انگریزی والا لفظ استعمال نہیں کرتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. بلکہ میں سر وہ ہماری نا, میں ہوں گریجویٹ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کا. جی بسم اللہ. تو 1906 میں نا بنی تھی, تو 2006 میں انہوں نے 100 ایئر سیلیبریشن کی, تو سکھوں کو بھی بلایا جو وہاں کے گریجویٹ تھے پرانے پروفیسر. ایک لدھیانہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر آئے, تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو تھی وہ MBBS کی تھی اور اس کی سہیلی UPCP کی تھی, میڈیکل وارڈ میں وہ کر رہی تھیں. تو مائی کو انہوں نے ایگزامن کیا, تو مائی نے کہا کہ میرے دل کو نہ کاؤں ہوتا ہے, پنجابی کے میرے دل نو کاؤں ہوتا ہے. تو وہ لڑکی جو UPCP کی تھی اس نے کہا کہ یہ قوموں کیا ہوتا ہے, تو کہتا ہے جی میری بچی نے کہا کہ اب ابو سے پوچھنا جا. تو وہ سکھ تھا, پنجابی بول رہا تھا, کہتا ہے جی وہ کڑی میرے کو لائی تو مینوں آندی ہے انکل قوموں کی ہوندا ہے. تے میں کہا پتر یہ کوئی ترجمہ نہیں, ایک قوموں. پھر اس نے کہا یہ قوموں یا تسی سمجھ دیو یا اسی سمجھتے ہیں یا تہاڈیاں مائیاں نوں ہوندا یا ساڈیاں, اس کا کوئی ترجمہ نہیں. یہ اس طرح کی سر لیکن یہ فیلنگ ایگزسٹ کرتی ہے, بیماری ایگزسٹ کرتی ہے, پوری ایگزسٹ کرتی ہے, پورا فنامنا ہے سر یہ. یہی سر جب عربی سیکھی نا تو اس وقت بھی یہی پرابلم آیا. بالکل ٹھیک, 100% یہی پرابلم آیا. میں سر آپ سے آخری اس ٹاپک کے اوپر جو ڈائیورژن پھر جو آپ نے فرمایا کہ اتنی ہیوج ٹرانسلیشن ہم نے کی اور پھر وہ سارا کچھ, پھر ہم سپر پاور بنے, پھر ہم علم کے میدان میں بھی سپر پاور تھے, ٹھیک ہے. پھر یہ ڈائیورژن کہاں سے آیا کہ آج سر ہم زمین بوجھ سے بھی نیچے جا چکے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا نا وہ گندا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی پبلک ریپرزنٹیشن ختم ہو گئی تھی. جب تک ہم نے لوگوں کو اپنے آپ کو لوگوں کو جواب دے رکھا ہے ہمارا سسٹم ٹھیک. اصل میں خلفائے راشدین نے جو سسٹم بلٹ اپ کیا تھا وہ گرتا تھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. وہ بڑی مشکلوں سے, دیکھیں ایک اکثر لوگ کہتے ہیں جی 30 سال تک اسلام جو ہے وہ رہا, وہ غلط ہے. میں نہیں سمجھتا. دیکھیں کینز نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ اکانومک سسٹم جو تھا اس کا لاسٹ جو تھا اظہار وہ 1924 کا دا انڈیپینڈنٹ سوک آف کانسٹینٹینوپل. ہاں بالکل ٹھیک ہے. 1924 کا یہ مجلہ. ربا فری اکانومی تو ہماری تب تک رہی ہے نا سر. سر آپ دیکھیں ہمارا کون سا سسٹم ہے جو تباہ ہوا ہے. ہم نے زکوٰۃ لینی چھوڑ دی, کیا ہم نے سود پہ عمل کرنا چھوڑ دیا, سود دینا شروع کر دیا, کیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم بدل گیا, کیا ہماری فارن پالیسی بدل گئی, سب کچھ قائم رہا. خلافت کا جو بیسیکلی اوپر ٹاپ تھا وہ باقی سسٹم 1924 تک قائم رہا ہے. وہ جوڈیشل سسٹم بھی, وہ جوڈیشل سسٹم بھی, ساری کی ساری جتنی بھی یہ نظام کتابیں ماسل رہی ہے, فقہ حنفیہ جائز ہے, ایون اورنگزیب عالمگیر تک 1924 تک وہ رہا ہے. آپ خود سوچیں کہ وہ جو 1935 کے نوٹس ہیں نا اس کے اپنا میکالے کے, وہ کہتا ہے آئی ٹریول تھرو آؤٹ 1835 کے,
थ्रू आउट इंडिया। 2 चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई, एक में फ़कीर नज़र नहीं आया, बैगिंग, बैगिंग, अच्छा, और एक मुझे चोर नज़र नहीं आया पूरे इंडिया में। अच्छा, 1253 में उसने काजी सिराज मिनाज सिराज को लगाया था, जहाँ पर काजी खिलजी ने, नहीं वो पहला जो था अल्तमश में, ठीक है जी, उसने लगाया था 1253 में कुछ। ठीक है सर। उससे लेके अंग्रेज के आने, अंग्रेज ने भी 50 साल वही निज़ाम रखा है। आप मुझे बताएं, कोई बुद्ध काजी था, कोई हिंदू काजी था, कोई, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस्लाम कहता है कि चोरी ना हिंदू होती है ना सिख होती है, क्राइम का कोई मजहब क्राइम नहीं, का कोई मजहब नहीं बिल्कुल ठीक है। इस तरह ज़िना का भी कोई मजहब नहीं। हाँ। इस्लाम कहता है वलकम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, क़िसास में हमारी तुम्हारे ज़िंदगी रख दी, वो तुम क़िसास का कानून नाफिज। इस्लाम कहता है कि बुराई तौर पर चोरी कर, दो हाथ काट दो सिर्फ। जी हाँ, ये लोग कहते हैं ना टुंडे होंगे, 2 काटने की जरूरत है सिर्फ, डेटरेंस की वजह से। लेकिन हमने नहीं रखा, उन्होंने रखा हुआ था, सिस्टम उनका ठीक चला, लीगल सिस्टम।